بر محمد والے محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام على الحسين سب پڑھیں ساتھ میں السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات بن محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی مجالس کو اور بہت ساری ہماری خواہشات کے ساتھ مکس شدہ ہماری اس عبادت کو ہماری تمام تر نالائقیوں کے باوجود وہ اپنے کرم سے اہل البیت علیہ السلام کی رحمت کے واسطے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے قلوب کو حسین ابن علی سے جوڑ دے۔ عزیزان من، یہ مجالس اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کے پیچھے حسین ابن علی کا پاکیزہ خون شامل ہے۔ یہ مجالس انسان کے زندہ ہونے کا اور اس کو زندہ کرنے کا سبب ہے۔ یہ مجالس انسان کے اندر موجود قدورتوں کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ یہ مجالس انسان کی عبادات میں لذت اور وہ کیفیت جو مطلوب ہے اس کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے ان مجالس کے ذریعے سے جب ہمارے دل نور اہل البیت سے منور اور پاکیزہ ہوتے ہیں تو اس پاکیزگی کے نتیجے میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بہتر طور پر حاضری دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ان مجالس کا جو اثر ہم پر ہونا چاہیے
یا جو اثر ہمیں قبول کرنا چاہیے اس کی طرف یقینی طور پر آپ سب کی توجہ ہے. اس مجلس میں بھی اس وقت بھی میں جتنا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ 80% جوان ہیں. 80% جوان. اس سے بہتر نعمت دنیا میں اور کوئی ہے کہ جوانوں کے دلوں کو کوئی محفل حسین ابن علی سے جوڑ دے. جوانوں کے دل، چونکہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی قوم کے جوان صالح ہوں، اگر کسی قوم کے جوان باشعور ہوں، اگر کسی قوم کے جوانوں کے اندر زندگی کی حرارت موجود ہو، اگر کسی قوم کے جوانوں کی زندگی میں ان کا ہدف، ان کی زندگی کا مقصود معین ہو، تو وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی نسبت بہت آگے ہوتی ہے، اور دوسری قومیں ہمیشہ ان کو دیکھ کر یا رشک کرتی ہیں یا حسد کرتی ہیں. جو اہل البیت علیہم السلام کی مجالس ہیں، ان مجالس کی سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ جوانوں کو گھروں سے نکال کر، بستروں سے نکال کر، گرم اور ٹھنڈے کمروں سے، روم سے نکال کر، دوستوں کی محافل سے نکال کر زہرا کے لال سے جوڑنے کا سبب یہ مجالس ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے. اس لیے ان مجالس میں آنے کے بعد ہمیں صرف لفاظی کی طرف نہیں جانا چاہیے، صرف ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو بعض اوقات ہماری ذہنی عیاشی کا باعث تو بنے، لیکن اہل البیت کے حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں اس طرف ہم قدم نہ اٹھا سکیں. اس لیے اگر ان مجالس سے کوئی شخص جو آتا ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے وہ بھی، اور جو سنتے ہیں وہ بھی، اگر دو ایسی باتیں سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں جن کے نتیجے میں وہ گزشتہ دن کی نسبت 2 قدم زیادہ حسین ابن علی کے قریب تر پہنچیں، تو مجلس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات، سیاسی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، دین کے نام پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں، کلچر اور تہذیب کے نام پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں، تفریحی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا وہ تھریٹس، وہ دھمکیاں، وہ چیلنجز جن کا سامنا حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس کو کرنا پڑتا ہے، کسی اور اجتماع کو نہیں کرنا پڑتا؟ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف حسین ابن علی کی مجالس کو محدود کرنے کی مسلسل کوشش کیوں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو؟ آپ طول تاریخ میں دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. یعنی ایسا نہ سوچیں کہ آج ایسا ہو رہا ہے، نہیں، آج تو خیر بہت ہم آزاد ہیں پھر بھی تمام تر پابندیوں کے باوجود. لیکن ایک زمانہ تو وہ تھا جب آپ حسین ابن علی کا نام لے نہیں سکتے تھے. ایک زمانہ تو وہ تھا جب آپ علی ابن ابی طالب کا نام لے نہیں سکتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب علی ابن ابی طالب سے متعلق کوئی حدیث، کوئی قول، کوئی کلام، کوئی رسول اللہ کا فرمان دوسرے تک بے بانگے دہل آپ پہنچا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ علی اور آل علی، نبی کی آل کے ذکر اور ان کی فضیلتوں کے بیان کی مجالس پر بھی اور زبانوں پر بھی کیوں اتنی قدغن تھی اور کیوں اتنی سختیاں تھیں جن کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے ابتدا سے لے کر اب تک، اس ذکر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ذکر انسان کے ذہن کو سوچنے کا، انسان کے دل کو پاک ہونے کا اور عملی میدان میں ہر ظلم کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس ذکر سے
جو سب سے بڑی قوت حاصل ہوتی ہے وہ یقین کی قوت ہے. یقین، اعتماد، اپنے آپ پر بھروسہ. کربلا کے واقعے میں 72 نے جو قربانی دی ہے، ان 72 کی قربانی کتنوں کے مقابلے میں ہے؟ کروڑوں انسانوں کے. لیکن 72 زندہ ہیں، باقی سارے مر گئے. آج تو غور کریں، غور کریں، آپ کو محسوس ہوگا 72 زندہ ہیں، باقی سارے تاریخ کے صفحوں میں گم ہو گئے، مر گئے. آپ کو اگر تلاش کرنا پڑے تو آپ کو 20 30 کتابوں کے صفحے چھاننے پڑیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون تھے، ان کے باپ کون تھے، ان کی نسلیں کون تھی، کہاں رہتے تھے، کہاں چلے گئے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن اگر معلوم ہے تو یہ ہے کہ حسین ابن علی تاریخ انسانیت کا ہیرو تھا اور آج بھی ہے. یہ سب کو معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ بھئی تاریخ میں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، فلان خلیفہ آیا، فلان بادشاہ آیا، فلان حکمران آیا، اس کے بعد فلان آیا، اس کے بعد فلان آیا، فلان نے یہ کام کیا، اس کے بعد والے نے یہ کام کیا، اس کے بعد والے نے یہ کام کیا. یہ تاریخی پس منظر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں پتا بھی ہلتا ہے تو ارادے خدا کے بغیر نہیں ہلتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ کے اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اس بڑے منصوبے کا جس کا تعلق عالم معنی سے ہے. پہلے دن جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عالم معنی کی طرف توجہ ہمیں منقلب کر دیتی ہے اور تبدیل کر دیتی ہے. ہم صرف ظواہر کو نہ دیکھیں، ظواہر کو نہ دیکھیں. یہ یاد رکھیں، بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کی استجابت کا انتظار کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں کوئی ہستی ہے جو اس کو سن رہی ہے؟ اس وقت جو میں بولنا چاہتا ہوں کوئی ہستی ہے جو میرے ذہن میں ڈال رہی ہے؟ معلوم ہے نا، کوئی ہے. وہ جو ہے وہ غافل ہے یا ہوشیار؟ وہ غافل نہیں ہے، وہ ہوشیار ہے. اس لیے اس ہوشیار باشعور ہستی کا جو نمائندہ اس عالم میں موجود ہے وہ بھی اسی کی انہی صفات کا مظہر ہے، اور کائنات میں مخلوق کے درمیان باشعور بھی ہے اور ہوشیار بھی ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی سمت میں ہو رہا ہے جس سمت میں اللہ انسانوں کو لے کر جا رہا ہے. لیکن انہی انسانوں میں سے کچھ اس کے منتخب ہیں. وہ جو منتخب ہیں انہیں وہ آزما بھی رہا ہے اور تربیت بھی کر رہا ہے. آزمائش انہی مشکلات کے نتیجے میں ہے جنہیں آپ اپنے ارد گرد ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی محسوس کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو تربیت ہے، اس تربیت کے لیے جس ماحول اور جس انوائرمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی اسی حجت خدا کے رستے پر قائم انہی مجالس کے ذریعے سے ہے. یہ مجالس اس حوالے سے ہماری معنوی تربیت کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں، امام عصر جب ظہور فرمائیں گے تو امام کے ظہور کے موقع پر امام کی زبان پر ایک جملہ ہوگا. آپ نے اکثر ہمارے خطبہ سے، علماء سے سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ امام جب اپنا تعارف کروائیں گے تو کیا کروائیں گے؟ کسی کے ذہن میں ہے کہ امام اپنا جب تعارف کروائیں گے تو کیا تعارف کروائیں گے؟ اپنا تعارف کروائیں گے، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا لباس بھی چھینا گیا اور اتارا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا. یہ جو اپنا تعارف ہے، تعارف کس حوالے سے ہے؟ حسین ابن علی کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندوبست ایسا کیا ہے کہ آنے والے وقت میں انہی مجالس کے ذریعے سے، یاد رکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں، انہی مجالس کے ذریعے سے، انہی ذکر کی محافل کے ذریعے سے حسین ابن علی کا نام کائنات کے گوشے گوشے تک، کونے کونے تک پہنچے گا. اور جب امام کا ظہور ہوگا
تو لوگ امام کو نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن حسین کو پہچانتے ہوں گے. تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ جس شخصیت نے امامت اور خروج اور ظہور کا دعویٰ کیا ہے یہ اسی حسین کے بیٹے ہیں جن کا نام ہم سنتے آئے ہیں. یعنی حسین کو پہچاننے والے لوگ ہوں گے. تو حسین کو ایسے ہی تو نہیں لوگ پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ انہی مجالس کے ذریعے سے, انہی مجالس کے ذریعے سے. اور ان مجالس کے ذریعے سے اگر حسین ابن علی کو پہچانیں گے تو پھر یہ جو اتنے سارے پروپیگنڈے ہیں آپ کے خلاف, اتنا سارا آپ کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں بالخصوص. آپ کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہوگا. میں چونکہ پورے پاکستان میں ہر قصبے, تحصیل, ضلع سارا سال سفر پہ جانا پڑتا ہے تو میں قریب سے جب دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنی نفرت بھری گئی ہے. کتنی نفرت. وہ نفرت کیوں بھری گئی ہے؟ تاکہ لوگ حسین سے دور ہو جائیں, اہل البیت سے دور ہو جائیں. پرانے زمانے میں ٹیکنیکس اور تھیں اور آج ٹیکنیکس اور ہیں. لہذا وہ دور بھی ایک ایسا دور تھا جس میں جب کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے حوالے سے نبی کی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتا تو پہلے ساتھ والے کو آزماتا, پھر اس کے بعد دروازے بند کر کے اس کے کان میں کہتا کہ علی کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا. وہ بھی ایک دور تھا. آج وہ دور نہیں ہے, لیکن دلوں میں کجی, دماغوں میں گمراہی اور لوگوں کے ذہنوں اور قلوب کو اہل البیت سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بھی اور اس کے لیے پیسہ بھی. وہ کیوں؟ ان سارے اہتمامات کی وجہ کیا ہے؟ ایک سب سے بنیادی وجہ ہے, ایک وجہ. وہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا جب ذکر آئے گا تو انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. جب سوچنے پر مجبور ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی ایسا انسان جو حسین کو پہچانتا ہوگا ظالم اور ظالمانہ نظام کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے گا. اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہی ظالمانہ نظام, وہی ظالمانہ نظام. آپ نے ایسی تحریریں اور ایسی تحقیقات پڑھی ہوں گی. میں نے پڑھی ہیں, سنی نہیں, پڑھی ہے. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکتب اہل البیت کو جن دو چیزوں نے ہمیشہ قوت دی ہے اور جان دی ہے, ان میں ایک عزاداری سید الشہداء اور اس کی روح اور اس کی معنویت ہے, اور دوسرا اسی معنویت سے استفادہ کرتے ہوئے وہ مراجع اعظام اور رہبریت کا نظام ہے جس نے اس سارے قافلے کو ایک لڑی میں پرو کر پوری دنیا کے سامنے ایک امت کے طور پر, ایک طاقت کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تک حسین کا نام ہے اس کے نام لیوا بھی اپنی سانس کے آخری مرحلے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک میدان میں کھڑے رہیں گے. یہی کربلا کا درس بھی ہے. یہ ایک چیلنج ہے دنیا کے لیے, چیلنج. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر آپ کی بیوروکریسی, آپ کی سول انتظامیہ, آپ کے ادارے سب لگے ہوئے کسی طرح سے ان کو محدود کیا جائے. میں ان دنوں مسلسل دیکھ رہا ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں عزاداری پر پابندی, گھروں کی عزاداریوں پر پابندی, جلوس پر پابندی. پوچھو تو کہا جاتا ہے اوپر سے آرڈر ہے. کیوں آرڈر ہے؟ اس لیے کہ نقص امن کا خطرہ ہے. قانون تو جواب میں کہتے ہیں قانون یہ ہے کہ نئی عزاداری کہیں پر نہیں ہوگی, جو پرانی ہوگی اسی کو ہم اجازت دیں گے. اور جس نے نئی عزاداری کا انعقاد کرنا ہے وہ کیا کرے؟ وہ درخواست دے. جو لوگ درخواست دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اجازت نہیں ہے, اور جو لوگ درخواست دیے بغیر عزاداری اپنے گھر میں, اپنی مسجدوں میں, اپنی نئی امام بارگاہ میں منعقد کرنا چاہتے ہیں فوراً FIR کرتی ہے, لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. کب تک اور کیسے عزاداری سید الشہداء کو روکا جا سکتا ہے؟ سید الشہداء کی عزاداری فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور تشیع کی روح ہے. بظاہر دو مجلسوں پر پابندی لگے گی, لیکن
یہ وہ طاقت ہے، ادھر دباؤ گے ادھر نکلے گا، ادھر دباؤ گے ادھر نکلے گا، ظاہر ضرور ہوگا اور اپنے اثرات بھی دکھائے گا، اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے، پہلے اس طرح کا کوئی تصور پاکستان میں نہیں تھا، یہ جو مشی شروع ہوئی کسی نے اس کو انیشیٹ تو نہیں کیا، لوگوں نے سیکھا، لوگوں نے سمجھا۔ تم ہمارے گھر کے 100 بندوں 50 بندوں کی مجلس پر اگر پابندی لگاؤ گے تو پورا شہر مشی کی صورت میں حسین کا پرچم لے کر میدان میں نکلے گا اور بتائے گا کہ ہم اس حسین کے راہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کا طبیعی اور نیچرل رد عمل ہے، نیچرل رد عمل۔ اور اس وقت یہی ہو رہا ہے، نئی کالونیاں بن رہی ہیں، نئی آبادیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نئی مسجدیں بن رہی ہیں، نئی امام بارگاہیں بن رہی ہیں، دیہاتوں میں بھی، قصبوں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی، بڑے شہروں میں بھی، لیکن عزاداری سید الشہداء پر پابندی۔ بھئی کس لیے؟ کوئی قانون ہے؟ نہیں۔ پھر نقص امن کا خطرہ ہے۔ بھئی نقص امن کا خطرہ باقیوں کو کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو حوالوں سے کانشس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کسی بھی صورت میں جو آپ کا حق ہے آئینی طور پر اور قانونی طور پر، اس حق سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، ایک لمحے کے لیے۔ جیسے جیسے آپ پیچھے ہٹیں گے ویسے ویسے آپ کا دشمن آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مسئلہ یہاں پر حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر بغض علی و آل علی کا ہے، اور بغض علی اور آل علی اس کے مقابلے میں آپ کھڑے نہیں رہیں گے تو خود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ، البتہ دانش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، جھگڑوں میں پڑے بغیر، ہوشیارانہ طور پر ملت کو ایک دوسرے سے جوڑ کر، قوم کے جوانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اس کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، عزاداری ہے سید الشہداء کی روح، وہ جو روح ہے، عزا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کے اندر پاکیزگی کو زندہ رکھنا، مؤمنین کو آپس میں جوڑنا۔ عزاداری سید الشہداء، حب حسین اور حب اہل البیت مؤمنین کو آپس میں جوڑنے کے حوالے سے سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میں دو روایتیں بیان کر دیتا ہوں، ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل البیت کیا چاہتے ہیں اور اہل البیت کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اہل البیت کے ساتھ چلتے ہیں نا، وہ آپس میں رحماء بینہم کی عملی مصداق بن جاتے ہیں۔ رحماء بینہم کی عملی مصداق، کربلا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کربلا میں جتنے بھی لوگ ہیں امام حسین کے ساتھ، ان کے بیہیویئرز دیکھیں، آپ ان کا اخلاق دیکھیں۔ جان پہلے میں دوں، میرے بعد دوسرا دے، یہ کس طرح کا جذبہ ہے؟ مال و متاع کوئی بات نہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، بس میں حسین کے سائے میں رہوں، یہ کیسا جذبہ ہے؟ عزاداری سید الشہداء کی ایک خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ شہداء کے تذکرے کے نتیجے میں آپ کو 61 ہجری والے امام سے رہنمائی لیتے ہوئے، شعور لیتے ہوئے 2023 کے امام زمان سے جوڑنا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 61 ہجری میں امام تھے امام حسین۔ امام حسین کا تذکرہ، ان کی محبت، ان کا عشق روح میں حیات پیدا کرتا ہے، جان دیتا ہے، جان انسان کو عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ اس قوت کا فائدہ اٹھا کر اس امام سے شفٹ ہونا، آج کے امام کی معیت میں ان کے پرچم تلے کھڑے ہونے کے لیے، یہ جو آج کا امام ہے،
جو آج کا امام ہے وہ کون ہے؟ مہدی آخر الزمان. اور مہدی آخر الزمان کی خصوصیت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اب جو ہے آپ سب دوبارہ سے پڑھیں اور اونچی آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مہدی آخر الزمان کون ہے؟ اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ وہ آج کے امام ہیں تو آج کے امام کا مطلب کیا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے. آج کے امام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج کی اس فضا میں، آج کی ان مخلوقات میں، آج کی اس عالم انسانیت میں ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. میرا خیال ہے میں اس پر اگر بات شروع کر دوں تو شاید بات تمام نہ ہو سکے، اس لیے کوشش کروں گا کل رات اس موضوع کے حوالے سے ایک ایسا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں جس سے ہمیں ایک نئی زندگی محسوس ہو اپنے اندر. لیکن آج کے لیے چند باتیں ضرور عرض کروں گا. سب بات دیجیے بر محمد وآل محمد. ہم جب کہتے ہیں نا امام زمان، امام زمان کا مطلب ہے اس زمانے کا امام. اس کی امامت کا دائرہ کیا ہے؟ یہ عالم، شہر نہیں، ملک نہیں، صوبہ نہیں، ایک بر اعظم نہیں، یہ عالم. عالم پر اس کی امامت کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں اللہ کے اس نظام میں جتنی بھی موجودات ہیں ان تمام موجودات کی حیات کا محور زمانے کے امام کا وجود ہے. ان تمام موجودات کے. اور خود ان کی ہستی کیسی ہے؟ روز جمعہ، کل جمعہ ہے، صبح جب آپ نماز فجر پڑھیں تو مفاتیح کھولیں، دو چیزیں اس کو روٹین میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک تو یہ کہ ہر روز کی جو دعا ائمہ سے منقول ہے وہ دعا ضرور پڑھیں. ہر روز کی ایک دعا ہے وہ ضرور پڑھیں، چونکہ وہ آپ کی تربیت، آپ کی فکری تربیت، آپ کی معنوی تربیت، آپ کے اندر کی روح کو پاکیزہ اور تر و تازہ کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے وہ دعا، چونکہ اس دن سے مخصوص دعا ہے. اور دوسری، امام ہر دن کی ایک زیارت ہے. ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 زیارتیں ہیں. ان 7 زیارتوں میں بعض دن کسی ایک امام اور ایک معصوم سے منسوب ہے کہ وہ صرف انہی کے لیے ہے، اور بعض اس دن 2 یا 3 یا 4 ائمہ کے لیے مخصوص ہے، معصوم کے لیے مخصوص ہے. اس لیے ہر دن کی مخصوص ہے، ایک دن کی اگلے دن نہیں. جس دن کے لیے مخصوص ہے اسی دن. تو اس لیے یہ اگر آپ پڑھیں تو ہر روز یہ 2 چیزیں ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان 2 چیزوں کو. اب کل جمعہ ہے. جمعہ کس کا دن ہے؟ جمعہ امام زمان کا دن ہے، امام زمان کا. اس لیے یہ کہا گیا ہے دعاؤں میں بھی، احادیث میں بھی، کہ جمعے کو امام عصر کا ظہور ہوگا، دن وہ جمعے کا ہوگا. اس لیے کہ دن جمعہ ہے اور جمعہ سید الایام ہے. اسی سید الایام جمعے کے دن کی جو دعا ہے، اس دعا کے ساتھ جو زیارت ہے، وہ زیارت کس کی ہے؟ وہ امام زمان کی ہے. امام زمان کی اس زیارت کو آپ پڑھیں، چند فقرے ہی ہیں نا، کوئی لمبی چوڑی زیارت تو نہیں ہے، چند فقرے ہیں. ان میں سے دوسرا تیسرا فقرہ یہ ہے: السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ. میرا سلام ہو اے اللہ کی وہ حجت جو اللہ کی اس مخلوق میں، اس عالم میں اللہ کی آنکھ ہے. ہم امیر المومنین کو ید اللہ کہتے ہیں، ہم امیر المومنین کو عین اللہ کہتے ہیں. یہ جو ید اللہ اور عین اللہ جیسی صفات ہم امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کے لیے احادیث میں پڑھتے ہیں، وہ احادیث آج سے 1500 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھیں. آج کا جو امام ہے وہ علی ابن ابی طالب نہیں، مہدی آخر الزمان ہے. اور جب اس لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ وقت کا امام،
وقت کا امام. وقت کا امام کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اس وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں جس کے ہاتھوں میں اس عالم کی امامت اور ولایت موجود ہے، وہ مہدی آخر الزماں ہے. اور اس مہدی آخر الزماں کا مجھ سے اور آپ سے رابطہ کیسا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پر اور آپ پر، ان پر نہیں. چونکہ ہم امام عصر کے حوالے سے دو طرح کی اصطلاحیں پڑھتے ہیں، ایک ہے منتظر اور ایک ہے منتظر. منتظر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو انتظار کر رہا ہو، اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. امام عصر کے لیے دونوں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. کس معنی میں؟ وہ خود اللہ کی طرف سے اذن کے منتظر ہیں، اس لیے وہ منتظر ہیں. اور منتظر اس لیے ہے کہ تمام عالم ان کے ظہور کے انتظار میں ہے. اس معنی میں یہ دونوں اصطلاحیں امام عصر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. لیکن جب ان دو اصطلاحوں کو آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہاں پر ہمارا بھی کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سوال یہ ہے، ہمارا بھی کوئی رول بنتا ہے یا نہیں؟ اگر رول بنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا کہ محرم کا مطلب 61 ہجری کے امام سے الہام لیتے ہوئے، ایمان لیتے ہوئے، عشق لیتے ہوئے، جرأت لیتے ہوئے، شجاعت لیتے ہوئے، شعور لیتے ہوئے، ایثار کا جذبہ لیتے ہوئے، قربانی کا جذبہ لیتے ہوئے، اپنے زمانے کے امام کی امامت میں منتقل ہو کر اس کی امامت کے پرچم کو سربلند کرنے اور اس کے ظہور کے اسباب مہیا کرنے کے لیے میں میدان میں حر بن کر کھڑا ہو سکوں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ دلوں کو جوڑو. ایک بندہ پہاڑی پر بیٹھ کر 100 سال عبادت کرے، وہ اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اجتماع کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسلام اجتماع کی بات کرتا ہے. امیر المومنین کی اپنی روش دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں. امیر المومنین سے جب سقیفہ کا مسئلہ ہوا نا، تو بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین آپ نے اپنے حق کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. تو ایک جملہ نقل ہوا ہے بعض احادیث کی کتب میں، فرمایا کہ اگر مجھے 7 بندے مل جاتے تو میں اپنے حق کے حصول کے لیے تلوار نکالتا. 7 کیا مطلب ہے اس کا؟ انڈیویجولی 2 بندے آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، 2 بندے، کہا یا امیر المومنین ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. فرمایا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ جب تک اجتماع نہ آئے، اس لیے کہ انسانی معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اجتماعی شعور ہے. اجتماعی شعور. انفرادی طور پر ہر ایک آپس میں بولتا رہے، لیکن جب تک وہ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانے آپس میں جڑتے نہیں ہیں، اس وقت تک اس طرح کا باشعور اجتماع وجود میں آتا نہیں ہے. اس لیے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ ہے اور بڑا عجیب ہے. نبی کریم کی رحلت کے بعد اس بیماری اور خاص کیفیت میں بی بی مدینہ سے گھر سے نکلتی اور احد میں جاتی. میدان احد میں جا کر حضرت سید الشہداء حمزہ کی قبر پر بیٹھتی. اور آپ نے وہ روایات پڑھی ہوں گی کہ حضرت سید الشہداء حمزہ کی قبر کی مٹی اٹھا کر آپ نے ایک تسبیح بنائی تھی اور اس تسبیح کے ذریعے سے وہ اذکار پڑھتی تھی جو اذکار نبی کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کی تھی. آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا. ایک دن احد کے میدان میں جا کر وہاں پر دعا فرما رہی تھی. ایک صحابی آیا، ابن عامر غالباً روایات میں ہے اس کا نام. عرض کیا یا بنت رسول اللہ، کیا واقعی رسول کریم نے
علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ بی بی نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا تمہیں قرآن کی اتنی زیادہ شہادتیں نظر نہیں آئیں؟ کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کہا کہ تھا تو صحیح. تو کہا وہاں پر تم پر ثابت نہیں ہوا؟ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر واقعی خلافت علی ابن ابی طالب کا حق تھا تو پھر علی نے اپنے خلافت کے حصول کے لیے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تلوار نکالتے تو ہم سب ساتھ ہوتے. بی بی دو عالم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ وہی جملہ ہے جس کا پیچھے تعلق وہی سے ہے. وہی سے اگر اتصال نہ ہو تو ایسا جملہ زبان سے کبھی نہیں نکلتا. کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو امام کا وجود معاشرے کے اندر کعبے کی طرح سے ہوتا ہے. امام کا وجود کعبے کی طرح سے ہوتا ہے. کعبہ لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتا, لوگوں کو کعبے کی طرف آنا پڑتا ہے. علی تو علی کعبۃ اللہ ہیں اس زمین پر, کعبۃ اللہ. اور وہ جو کعبہ ہیں ان کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے, نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر بتائیں میں کعبہ ہوں میری طرف آؤ. یہی کیفیت آپ باقی تمام ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. انسان کا ایک نیچر ہے. اس وقت آپ یہی سیاست کی دنیا میں دیکھ لیں, گزشتہ اس پورے عرصے میں پاکستان ہو, پاکستان سے باہر ہو, جہاں جہاں آپ گئے ہوں, آپ نے خبریں سنی ہوں, لوگوں کے تبصرے سنے ہوں, ایک بات سب کرتے ہیں. جب کوئی مشکل آتی ہے سیاسی لیڈر بھی کرتے ہیں, سیاسی لیڈر بھی, اور عام عوام بھی کرتی ہے. وہ کیا؟ خدا کرے کوئی خمینی یہاں پر کھڑا ہو جائے. یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اگرچہ یہ عام اس کا ہو سکتا ہے, مذہب اس کا کچھ اور ہو, مسلک کچھ اور ہو سکتا ہے وہ بالکل لا مذہب ہو, لیکن کہتا ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کسی خمینی کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہ ضرورت ہے جو فطرت انسانی کی آواز ہے, فطرت انسانی کی. اور خمینی سے مراد یعنی وہ منجی, وہ نجات دہندہ, وہ عادل حکمران, وہ ایسا لیڈر جو اپنے کردار میں پاکیزہ ہو اور لوگوں کے درد کو سمجھتا ہو اور لوگ اس کی طرف جائیں, وہ رہبری کرے, ظلم کا خاتمہ کرے اور عدل نافذ کرے. یہ فطرت انسانی ہے. یہ فطرت انسانی ہے. اسی فطرت انسانی کے تحت امام مہدی برحق کے ظہور کی راہیں رفتہ رفتہ آمادہ ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ذہن اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. میں ایک بہت بڑے نام لوں تو آپ سب جانیں گے, بہت بڑے عالم, ان کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے, بہت بڑی لائبریری ہے, اور خود دار الندوہ انڈیا سے وابستہ ہے اور اپنے آپ کو ندوی لکھتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. ایک دن ان کے ہاں کوئی محفل تھی, ہم شریک تھے. تو محفل کے بعد گفتگو میں کہنے لگے قبلہ ایک کام کریں. عرض کیا جی فرمائیے. کہا کہ اس معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پاکیزہ راہبری, رہنمائی اور ہادی کی ضرورت ہے. چاہے اس کا نام آپ خلیفہ رکھیں, چاہے امام رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ امام ہی کے نام پر کھڑے ہوں, امام کے نام پر, اور اس امامت کے نظریے کو زندہ کریں. آج کا یہ جو مجبور معاشرہ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ایک دیوبندی عالم, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس ظلم کی دیواروں کو توڑنا ہر انسان کے ضمیر کی اندر کی آواز ہے, اور اسی آواز پر لبیک وہ کہتا ہے جو زمین پر اللہ کا کعبہ کہلاتا ہے. امام اثر, یہ ضرورت کہاں ہے, ان کے ہاں یا عوام میں؟ عوام میں شعوری طور پر آہستہ آہستہ یہ جو پیاس, یہ جو بیتابی, یہ جو اضطراب ہے, اس میں اضافہ جیسے جیسے ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے انسانوں کو
اس امام ہادی اور رہنما کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل و دماغ بھر جائیں تو اس موقع پر جب ان کی طرف سے اعلان ہوگا میں آیا ہوں تو ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہی تربیت بھی ہے اور شعور بھی ہے کہ شعور کے اس سفر میں انسان اسی منزل کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب مکتب کہتا ہے تو مکتب اس عوامی جمگٹے اور اجتماع کو مخاطب نہیں کرتا، مکتب کہتا ہے ان کے درمیان ایسے جوان ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایمان کے لحاظ سے اس معیار پر ہوں جس معیار پر حسین ابن علی کے ساتھیوں نے اپنی جوانی قربان کر کے بتایا کہ ہم جیسے ساتھی اللہ نے حسین ابن علی کو دیے ہیں۔ لہذا جب امام عصر کے ظہور کا وقت آئے گا تو ان کو ایسے ساتھی ملیں گے جن کی تعداد آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں اور سنتے ہیں علماء سے 313، وہ پہنچے ہوئے لوگ، لیکن درجہ بدرجہ ہے نا، یہ تو صرف وہ 313 اور اس کے بعد پیچھے میدان خالی نہیں، اپنے درجات کے لحاظ سے ہر درجے کے لوگ اس معاشرے میں موجود ہوں۔ اب میرے لیے سوال یہ ہے کہ میں کس درجے پر ہوں، آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ ہم جس درجے پر ہیں اس درجے سے اگلے درجے میں ارتقاء کے لیے ان مجالس میں ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ مجالس ہمیں جوڑنے کے لیے ہے، ہمارے دلوں سے کدورتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، درد کو محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، تو ایمان کی حرارت تو اس چیز کا نام ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا ایک انسان ساتھی کہیں پر کسی مشکل میں ہو تو اس کے اس مشکل کے درد کو میں یہاں پر بیٹھ کر محسوس کروں۔ یہ ہے انسانیت، اور اسی چیز کو کربلا نے زندہ کیا ہے، اسی چیز کو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی سوانح عمری نے اور ان کے اخلاق نے اس چیز کو زندہ کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے، صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ احواز سے ایک شخص آیا، احواز سے مدینہ میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں احواز میں رہتا ہوں اور وہاں کا جو حاکم ہے وہ آپ کا مرید ہے، میری ماہانہ کمائی اتنی ہے 10,000 درہم، لیکن انہوں نے کسی کیلکولیشن کی غلطی کی وجہ سے مجھ پر جو ٹیکس لگایا ہے گورنمنٹ نے وہ بھی 10,000 درہم ہے، اور اگر میں یہ ان کو دوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچتا، آپ سفارش کیجیے کہ میری اس مشکل کو وہ حل کریں۔ امام نے رقعہ نکالا اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم کسی مومن کے دل میں سرور بھرو گے اور اس کو خوشی دو گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں خوشیوں سے اور سرور سے نوازیں گے۔ بس یہی ایک جملہ لکھا، کہا کہ یہ لے جا کے اس کو دو۔ وہ آیا، احواز آیا اور پرچی دی، اس نے دیکھا امام کے خط کو پہچانتا تھا، آنکھوں سے لگایا، کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے وہ دفتر کنگالے بلوایا، چونکہ حاکم تھا، چیک کیا تو پتا چلا کہ ہاں کیلکولیشن کی غلطی تھی، لیکن اب لکھی جا چکی ہے، مہر لگ چکی ہے، اب اس پہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ورنہ وہ کرپشن کہلائے گا۔ اب کیا کریں؟ پلٹ کر کہا کہ دیکھو دفتر میں تو لکھا جا چکا ہے، اب یہ دینا ہی دینا ہے، تم نہ دو، تمہاری جگہ میں دے دیتا ہوں۔ وہ 10,000 درہم اپنے مال میں سے نکالا، دیا، دینے کے بعد کہا کہ اب ذرا ٹھہرو، خوش ہو گئے ہو یا نہیں؟ کہا کہ ہاں میں خوش ہو گیا ہوں۔ مسرور ہوئے ہو؟ ہاں میں مسرور ہوں۔ اب کہا کہ اگلے سال کا جو تمہارا ٹیکس ہے وہ بھی میں ابھی اپنی جیب سے دے رہا ہوں، وہ بھی دے دیا۔ کہا اب تم خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کہا اب تمہاری جو ضرورت ہے، تم جس قالین پر کھڑے ہو کر میرے امام کا خط تم نے مجھے پہنچایا ہے وہ قالین بھی تمہارا، وہ بھی اٹھا کے دے دیا، خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ پھر کچھ سوچا، کہا کہ بہترین سواری لے کر آؤ، اس کے اپنے مال میں سے ایک بہترین سواری، آج کے دور میں ہوگی تو مرسیڈیز یا کوئی بڑی گاڑی،
لا کے کھڑا کیا, کہا کہ یہ بھی میری طرف سے تمہارے لیے ہے, خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں. ماتھا چوما, اس کو رخصت کیا. یہ واپس آئے, چلے گئے مدینہ امام کی بارگاہ. امام نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ یوں ہوا. وہ بتاتے چلے جا رہے ہیں اور امام خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب سارا واقعہ بیان کر دیا تو دیکھا امام کے چہرے کی مسرت اتنی زیادہ ہے. کہا یا ابن رسول اللہ ملا مجھے ہے اور آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں. فرمایا تمہیں ملا ہے نا, مجھ سے پہلے خدا اس سے زیادہ خوش تھا, اور خدا کے ساتھ خدا کا رسول اتنا زیادہ خوش تھا. جس چیز پر خدا اور اس کا رسول اتنے زیادہ خوش ہوں, میں کیسے خوش نہ ہوں کہ ایک مومن کی مشکل دوسرے مومن نے حل کر دی اور اس کو ایک مصیبت سے نکال لیا. یہ کہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے؟ انہی ائمہ کی سیرت سے اور انہی مجالس سے. انہی مجالس سے. یہاں پر بہت سارے ایسے ہوں گے جو افسر ہوں گے, جو کسی محکمے میں ہوں گے, جن کے پاس روز لوگ آتے ہوں گے. یہ یاد رکھیے, اگر حسین ابن علی کے نام پر کسی مظلوم, کسی ستم دیدہ کی زندگی سے ایک کانٹا بھی آپ نکال سکیں اور اس کو آسودگی دے سکیں تو اس پر صرف حسین خوش نہیں ہوتے, حسین کے رب بھی خوش ہوتے ہیں, ان کی والدہ ماجدہ بھی خوش ہوتی ہیں, اور ان کے جد رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. ایک اور نقطہ عرض کروں, چونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا, میرے پاس آگے جانے کے حوالے سے بھی ٹائم کم ہے, لیکن بحث اور گفتگو ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کی ہم سب کو ضرورت ہے, ہم سب کو. بعض اوقات ہم جیسے لوگ بھی, یعنی اب جن کے سروں پہ ماما ہوتا ہے یا مرد و زن, جب ممبر پہ آتے ہیں لوگ عزت دیتے ہیں, توقیر دیتے ہیں, تو اس کے بعد جب آپ اترتے ہیں تو گویا آپ کا سر باقیوں سے 2 گز اونچا ہوتا ہے اور سینہ تان کے ایسے جیسے باقی جو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں, آپ اس طرح سے مغرور ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز عہدہ بھی کر دیتی ہے, عہدے میں بھی یہ نشہ موجود ہے. یہی چیز پیسہ بھی کرتی ہے, پیسہ آئے تو انسان اسی طرح کی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے. یہی چیز ایک اچھی گاڑی آ جائے تو اس پر بیٹھنے کے بعد پھر چھوٹی گاڑیاں اور سائیکل پر, موٹر سائیکل پر لوگ کیڑے مکوڑے لگنے لگتے ہیں. یہ انسان کے اندر کی وہ بیماریاں ہیں. یہ جو عزاداری کی مجلس ہے, یہاں پر اس طرح کا بڑا اور اس طرح کا چھوٹا سب حسین کی نگاہ میں برابر ہیں, اور عزیز وہ ہے جس کا دل اتنا جتنا زیادہ پاکیزہ ہے. اس لیے یہ مجالس دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے, یہ مجالس دلوں کی پاکیزگی کا. اس لیے دوسرے مومن کے جوتے سیدھا کرنا, اور وہ بھی حسین ابن علی کے نام پر, اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے ان مجالس میں, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. یہاں حسین کے مہمان بننے کے بعد انسان اپنے نام کی بڑائی مٹاتا ہے اور اپنے دل پر لکھتا ہے حسین حسین. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. محمد صلوات. آپ نے علی ابن یقطین کا نام سنا ہوگا. علی ابن یقطین ائمہ میں سے 2 اماموں کے بڑے قریبی شاگرد بھی ہیں اور معتمد بھی ہیں, جن پر اعتماد ہوتا ہے. اور بعض روایات ہماری ہیں, احادیث, جو کہتی ہیں کہ علی ابن یقطین بہشتی نورانی چہرے کا حامل ہے, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. علی ابن یقطین آئے مدینہ امام کی بارگاہ میں, امام صادق علیہ السلام کا دور ہے, اور علی ابن یقطین خود کیا ہیں؟ خلیفہ کے دربار میں وزیر, لیکن اجازت
امام معصوم سے لی ہے، ورنہ جائز نہیں ہے جائر اور ظالم کا مددگار بننا، جائز نہیں ہے اس ظالمانہ سسٹم کا حصہ بننا، جائز نہیں ہے۔ لیکن امام نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے ان مظلوم انسانوں کی مدد کرو، اہل ایمان کی مدد کرو، مسلمانوں کی مدد کرو۔ مدد کرنے کی غرض سے جا کر اس عہدے کو قبول کرنا عبادت ہے، اور صرف اپنی ضرورتوں کے لیے جانا اور ظلم کا حصہ بننا ظلم بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ نیتوں کا اتنا فرق ہے۔ آئے مدینہ، امام کے دروازے پر آئے، دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، اندر جانا چاہ رہا ہوں، کہا اجازت لے لوں۔ اندر غلام گئے، واپس آئے، عرض کیا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پریشان ہوئے، کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، کہا کہ علی ابن یقین ہوں۔ جواب آیا نہیں ٹائم نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ وہ بھی امام کے شاگرد تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی امام اگر کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے تو کوئی وجہ ہے۔ دوپہر ہو گئی، دوبارہ گئے، دوبارہ اجازت مانگی، پتا چلا ٹائم نہیں ہے۔ شام تک پھر بیٹھے رہے، پھر دوبارہ گئے، دوبارہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، ٹائم نہیں ہے۔ واپس آئے، کہا کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اگلے دن پھر رکے، تیسرے دن پھر رکے، چوتھے دن پھر رکے، 4 دن مدینہ میں رکے۔ کون؟ خلیفہ کا وزیر، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ 4 دن مدینہ میں رکے رہے کہ امام کی بارگاہ میں آنے کی اجازت مل جائے، اجازت نہیں ملی۔ کھوج لگایا وجہ کیا ہے کہ امام نے اجازت نہیں دی۔ پتا چلا کہ کوفہ کا ایک بندہ تمہارے پاس آیا تھا، ضرورت مند تھا، اس کی ایک پریشانی تھی، تم نے اس کو نہ صرف اس کا مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ اس کو گھر کے اندر اپنے دفتر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی۔ جب تم ایک مومن کے ساتھ ایسا کرو گے تو تمہاری ان تمام عظمتوں کے باوجود جن کا اقرار ائمہ نے پہلے کیا ہے، ان تمام عظمتوں کے باوجود جب تم ایک مومن کا اس طرح سے دل دکھا کر اس کے حق میں یہ زیادتی کرو گے تو پھر زمانے کی حجت ہستی کے دروازے میں بھی تمہارے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوٹے، واپس چلے گئے رات، پتہ کروایا وہ بندہ کون تھا، آ گیا، اس کو بلوایا، اس سے اس کا مسئلہ پوچھا، اس نے بتایا، وہ حل کیا۔ حل کرنے کے بعد کہا کہ تم میرے مہمان ہو، اپنے گھر لے گئے، بڑی زبردست قسم کی دعوت کی، کھانا کھلایا، اس کے بعد تحائف کچھ دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ راضی ہو؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی کدورت، کوئی ذرہ برابر؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں، میری تسلی نہیں ہوئی۔ اپنی دولت کا آدھا حصہ دے دیا، کہا یہ بھی تمہارا؟ کہا آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں کچھ سوچ کر رہا ہوں، یہ پیسے تمہارے۔ خوش ہو؟ کہا ہاں میں خوش ہوں۔ راضی ہو؟ ہاں میں راضی ہوں۔ کہا نہیں، ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی۔ کہا کہ ذرا قریب آؤ، قریب بلایا، خود زمین پر بیٹھ گئے اور لیٹ گئے، لیٹ کر اپنے رخسار ایک حصہ زمین پر رکھا اور اس سے کہا اب اپنا پاؤں اٹھاؤ، میرے رخسار پر رکھو۔ کہا میں کیسے یہ جرات کروں؟ کہا نہیں، میرے اندر ایک بت تھا، اس بت کو مجھے توڑنا ہے۔ جس بت نے مجھے ایک مومن کی دل آزاری پر اکسایا ہے، اس بت کو توڑنا ضروری ہے، آؤ پاؤں میرے چہرے پر رکھو۔ نہیں مانا۔ کہا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بہرحال وہ مجبور ہوا، آ کے ان کے رخسار پر پاؤں رکھا، اس کے بعد اٹھے، کہا اب راضی ہو؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ گئے، واپس آئے، اب عراق سے نکلے ہیں مدینہ، پہنچے امام صادق علیہ السلام کے در اقدس پر، تو غلام پہلے سے آمادہ ہے وصول کرنے کے لیے۔ وصول کیا، لے کر اندر گئے۔ جب اندر پہنچے، امام کے قدموں میں بیٹھے، تو امام نے فرمایا کہ میرے مومن موالیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، نہ اس طرح۔ یہ ہے ایک مومن کا اخلاق
کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مومن موجود ہو، اس مومن کی دل آزاری نہیں، اس کا دل جیتو، جوڑو، اس کی مشکل حل کرو، اور اس کو جس پوزیشن میں وہ ہے، مسئلے میں وہ پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے جو تم میں طاقت ہے وہ پوری استعمال کرو، تب تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ جو محرم ہے آج کل، یہ ایام، ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھلانا سیکھیں، چاہے کہیں پر بھی ہوں، اور جس کو آپ کھلائیں نا اپنے گھر میں، فرض کریں کوئی دیگ پکا لیتے ہیں آپ، اور مزدوروں کو، ارد گرد کے لوگوں کو جو گھروں والے ہیں، جو روز مرغن غذائیں کھاتے ہیں، ان کو کھلانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ بیچارے جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جوس نہیں ملتا، جن کو اچھی چیزیں نہیں ملتی، صبح سے شام تک اس دھوپ میں، گرمی میں محنت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، ان کو بلائیں، ان کے پاس جائیں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، لیکن یہ کہہ کر پلائیں کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے، یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں حسین کی محبت پیدا ہوگی، اور اگر کسی ایک بندے کے دل میں آپ نے حسین ابن علی کی محبت اس طرح سے پیدا کی، عشق اس طرح سے پیدا کیا، تو آپ چند قدم حسین ابن علی کی طرف آگے بڑھ گئے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات آج تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن کل چونکہ شب عاشور ہے غالباً کل، تو اس لیے کل اس حوالے سے بعض ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج آتے ہیں تھوڑا سا کربلا کی طرف۔ کیسی راتیں ہیں یہ، جیسے جیسے یہ ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے شہادت کی راتیں قریب آتی چلی جاتی ہیں، انسان کا دل بوجھل ہوتا چلا جاتا ہے، وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، غم کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیسا غم ہے جو 1400 سال پہلے کا ہے لیکن اب بھی زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ انسان اس غم کو جب محسوس کرتا ہے تو تڑپتا ہے۔ اور یہ غم عجیب ہے، انسان کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ کوئی اور چیز انسان کو اتنا بڑا نہیں کر سکتی، یہ غم اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے نظائر، اس کی مثالیں پھر بڑی دیکھیں عراق میں، اور پڑھا بھی اور سنا بھی۔ دو قبیلوں میں جنگ ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ایک جوان کو مار دیا، مارنے والے کو جیل ہو گئی، ابھی انہی دنوں کی بات ہے، جیل ہو گئی، وہ جیل میں چلا گیا۔ 40 کے ایام آ گئے، 40 کے ایام میں ساری دنیا سے اور خود عراق کے کونے کونے سے زائرین اب رخ کر رہے ہیں کربلا کا۔ اب یہاں پر سڑک کے دونوں اطراف میں زائرین حسین کے استقبال کے لیے تمام قبائل کے سردار اپنے ساتھ کھانے اور مختلف قسم کی چیزیں لے کر حاضر ہیں، اور ان کی ظاہر روایت ہے کہ زائر حسین کے قدموں کی خاک میں شفا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ زائر حسین کے قدموں میں جو تاثیر ہے، قدموں کی خاک میں، اگر زائر کی یہ تاثیر ہے تو جس کی زیارت کی وجہ سے ہے وہ کہاں پر ہے؟ میں کل اگر ہو سکے تو بعض آیات اعظام کا واقعہ بیان کروں گا آپ سے۔ ابھی اس ماحول میں شام کو، جب شام ہوتی ہے عراق کے اس سفر میں، کربلا کے سفر میں، 40 کے اس پورے مشی میں، تو لوگ راتوں میں استراحت کرتے ہیں، آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جب رات ہوتی ہے تو مختلف لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر آئیں۔ غالباً 40 کی رات تھی، زائرین کے بالکل آخری حصے کی آمد تھی، تو آخر میں کچھ زائر بچ گئے، آ گئے۔ اب سڑک کے اس طرف اور اس طرف دونوں قبائل ہیں، ادھر والے قبیلے نے دعوت دی اور یہ سارے زائر ادھر چلے گئے۔
ادھر والوں کے پاس کوئی نہیں تھا. انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ زائر ہمیں دے دیں. کہا نہیں, ہم آپ کو نہیں دے سکتے, خدا کے واسطے, رسول کے واسطے, حسین ابن علی کے واسطے نہیں. اللہ نے ہمیں زائر کی صورت میں, زائر حسین کی صورت میں یہ نعمت عطا کی ہے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ جو قبیلہ تھا یہ مقتول کا قبیلہ تھا اور وہ قاتل کا قبیلہ ہے. انہوں نے آ کر کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ میں اپنے بیٹے کا قتل بخش دیتا ہوں, آپ یہ زائر مجھے دے دیں, میں آپ کے بیٹے کو جیل سے رہائی دلوا دیتا ہوں, وہ آزاد ہو جائے گا اور مجھے حسین کا زائر مل جائے گا. مجھے بتائیں یہ عشق کہاں ملتا ہے؟ یہ عشق کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں, دنیا کی تاریخ میں, انسانیت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ خون حسین کی تاثیر ہے, یہ خون حسین کی تاثیر ہے. اور اس لیے یہ ایام جیسے جیسے قریب تر آتے چلے جاتے ہیں, جس کے دل میں نورانیت ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے. آج اس حوالے سے حضرت قاسم کی رات ہے, بعض جگہوں میں حضرت قاسم کی مناتے ہیں اور بعض جگہوں میں بعض دیگر شخصیات کی. یہاں پر چونکہ حضرت قاسم کے مصائب کا کہا گیا تو اس لیے میں چند جملے قاسم بن حسن کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میں جب امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ دیکھ رہا تھا تو عام طور پر مصائب میں صرف حضرت قاسم پر ہی فوکس کیا جاتا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت قاسم کی جو مظلومیت ہے اس سے پہلے امام حسن کی جو مظلومیت ہے وہ مظلومیت باقی کسی اور جگہ نہیں نظر آتی. عجیب مظلومیت ہے, عجیب مظلومیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو رباب جیسی زوجہ ملی جو شہادت حسین کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی اور روتی تھی, کہتی تھی مجھ سے حسین جدا ہو گیا, میں کیسے سائے میں بیٹھوں. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت امام حسن کو جو زوجہ ملی وہ کون ہے؟ وہ جو خود اپنے شوہر کو زہر پلا رہی ہے. کتنی بڑی مظلومیت ہے. گھر کے اندر بھی وہ مظلوم امام محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کتنا عام ہے اور ان کی زیارت کے عاشق پوری دنیا میں, اور امام حسن کی مظلومیت دیکھیں, دھوپ میں, بقی میں, اور اگر کوئی جانا چاہے بھی تو اس کو جیل کی طرف جانا پڑتا ہے اور حسن ابن علی کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا. مظلومیت اس سے بڑی, اس سے بڑی مظلومیت. اور شہادت کے موقع پر بھی 28 صفر امام حسن کی شہادت ہے, لیکن جب امام حسن کی شہادت کا موقع آتا ہے لوگ تذکرہ بھی اگر کرتے ہیں تو امام حسن کا نہیں, امام حسین کا کریں گے یا نبی کریم کا کریں گے. وہاں پر بھی امام حسن مظلوم ہے. قاسم اس مظلوم امام کے مظلوم بیٹے ہیں, اس مظلوم امام کے مظلوم بیٹے ہیں. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ کل کیا ہوگا, تو تاریخ کہتی ہے ایک کونے میں ایک 13 سال کا جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, کیا کل آپ کے دفتر میں موجود شہداء کی تعداد اور ناموں میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین نے کیا کیا؟ جواب نہیں دیا, پلٹ کر کہا بیٹا قاسم ذرا بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے؟ جواب کیا ملا؟ بابا جان موت, اور وہ بھی آپ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی. یہ جملہ جیسے ہی سنا امام حسین علیہ السلام نے تڑپے, فرمایا کہ ہاں بیٹا کل شہداء کی لسٹ میں تمہارا بھی نام ہے, صرف تمہارا کیا تمہارے اس ششماہ چھوٹے سے بھائی کا نام بھی ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا, قاسم کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے ایک دفعہ جھٹکا کھا کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا بابا جان, چچا جان, کیا کل یہ اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ جیسے یہ جملہ کہا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ غیرت حسنی کی, غیرت حسنی. جیسے یہ جملہ کہا امام نے جواباً فرمایا نہیں بیٹا تمہارا بھائی علی اصغر میدان میں جا کر تیر کھائے گا اور شہید ہو جائے گا. عاشور کا دن آیا,
عاشور کے دن دفتر کھلے، ایک ایک شہید ہونے لگے۔ اب جب قاسم کی باری نہیں آئی تو پریشان ہوئے، اور اس پریشانی میں بار بار آتے ہیں لیکن مولا اجازت نہیں دیتے، پھر آتے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے، پھر آتے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے۔ ایک وقت آیا کہیں پر آرام سے بیٹھے ہیں لیکن رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اچانک یاد آتا ہے کہ بابا جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک چیز مجھے دی تھی کہ یہ اپنے بازو سے باندھ لو، جب تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ سخت موقع میسر ہو اور سمجھو کہ اس سے زیادہ سخت موقع نہیں آ سکتا تو تب اس پرچی کو کھولنا اور پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یاد آیا، فوراً تعویذ نکالی، اس کو کھولا، پڑھا تو کیا پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم، عاشور کے دن جب تمہارے چچا کربلا میں اکیلے ہوں گے تو تب میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری جگہ تم نے اپنے چچا کی حفاظت کرنی ہے اور میری نمائندگی کرتے ہوئے جان دینی ہے۔ جب تک تمہاری جان میں جان ہے تمہارے چچا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے ہی پڑھا لے کے بھاگم بھاگ، اب خوش ہو رہے ہیں، بھاگم بھاگ گئے چچا کے پاس۔ تاریخ ایک عجیب موڑ پر ہے، یہاں پر جو بیان کر رہی ہے تاریخ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، کہ پورے کربلا کے سفر میں یہ جو رویہ تھا یہ صرف اور صرف قاسم ابن حسن کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے ہی یہ رقعہ امام حسین کے ہاتھوں میں پہنچا، آپ نے رقعہ کھولا، پڑھا، جیسے ہی پڑھا اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، بوسے دیے، اور اس کے بعد اس بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا، پھر دونوں رونا شروع ہوئے۔ اتنا روئے کہ دونوں غش کر کے زمین پر گر پڑے، دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو اب اجازت ملی، لیکن کیسی اجازت تھی؟ بعض مقاتل کے مصنفین نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹا تھا عمر میں، حضرت قاسم چھوٹے تھے، اس لیے ان کے قد کے برابر تلوار بھی نہیں تھی، اور ان کے قد کے برابر زرہ بھی نہیں تھی، اور ان کے قد کے برابر امامہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے جب ان کو تیار کیا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے امامہ آدھا ان کے سر پر باندھا اور آدھا ان کے چہرے کو لپیٹ لیا، اور انہوں نے جو جوتا پہنا ہوا تھا اس کا بھی ایک تسمہ کھلا ہوا تھا۔ حسین ابن علی کی اجازت ملتے ہی یہ نوجوان اس تیزی سے میدان کی طرف گیا کہ اس کو تسمہ باندھنا بھی یاد نہیں رہا۔ تسمہ باندھنا بھی، یہ لشکر اشقیاء کے راویوں نے نقل کیا ہے کہ جوان اس طرح سے آیا کہ اس کے پاؤں میں، اور وہ بھی الٹے پاؤں کے جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب وہ میدان میں آیا اور اس نے اپنا نقاب الٹا تو لگ رہا تھا جیسے چاند کا طلوع ہوا جا رہا ہے۔ چاند کا طلوع، اس کو دیکھ کر لشکر اشقیاء میں ایک عجیب کیفیت چھا گئی۔ لیکن اس جوان نے آ کر جب للکارا تو کیا کہا؟ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں اور اپنے چچا پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 35 لوگ واصل جہنم ہوئے، اور اس کے بعد جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بچہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا، جیسے ہی گرا ایک دھول اٹھی اور اس دھول میں ایک آواز ابھری، چچا جان اپنے بیٹے کے سرہانے آئیے۔ حسین ابن علی پہنچے، دھول چھٹ گئی، کیا دیکھا گھوڑے ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، اور یہ معصوم نوجوان، اس کے جسد اطہر پر گھوڑوں نے اس کو پامال کیا ہے۔ اس کیفیت میں جب سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، بوسہ دیا تو فرما رہے تھے، بیٹا قاسم میں تمہارے بدن کو بچا نہیں سکا۔ اب اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر جب آ رہے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے اور بدن کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ اس کیفیت میں خیمے کی طرف حسین نے قدم رکھا، لیکن جب خیمے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا قاسم کی جو حالت تھی، وہ خاتون
ایک دفعہ امام حسن کے جنازے پر اس طرح سے رو رو کر ہلکان تھی، آج اپنے اس نوجوان کے جنازے پر آ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا قاسم تم ہی میرے لال قاسم ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان تمام عبادات کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس موضوع پر مزید بات ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔